نیشنل کمیشن آف چائلڈ پروٹیکشن کی طرف سے جو ورکشاپ ہو رہی ہے، حقیقت میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے جس کو آج ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جو چائلڈ پروٹیکشنز ہیں، چائلڈ لیبرز ہیں، ارلی میرج کے حوالے سے جو آج ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو آج کے اس ایونٹ یا اس ورکشاپ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بچوں کی مسئلے مسائل جتنے بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک میں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمنٹ، اسٹیٹس، ریاست اور گورنمنٹ اور سول سوسائٹی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میں ایک چیز بتا دوں، ادارے کرتے ہیں کام، کنٹرول کریں گے، کتنے بچوں کو کنٹرول کریں گے؟ ہم نے ایک سسٹم کو بنانا ہے۔ سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے پاپولیشن کو دیکھ لیں۔ پاپولیشن کو جب آپ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو تضاد آتی ہے، یہاں پہ سسٹم کا تضاد آتا ہے، یہاں پہ پالیسیز کا تضاد آتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا لا استعمال کریں گے؟ میں پاپولیشن کونسل اسلام آباد کا ممبر بھی ہوں، اس لیے۔ اور دوسری طرف جب ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے، یہاں پہ ہمارے ملک پہ قانون، کتنے قسم کے قانون لاگو ہیں یہاں پہ آج بھی ہمارے، نہ مذہبی ہم نے مکمل وہ قانون اپنایا ہوا ہے، اور نہ ہم نے وہ قانون جو انگریزوں کا قانون ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو تب ایک سسٹم جب تضاد آتا ہے تو پھر رک جاتا ہے وہ سسٹم۔ اس لیے ہم نے بات کی کہ پاپولیشن جب یہاں پہ ہماری ایک قبائلی اور ایک ٹرائبل سیٹ اپ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن، جب آپ پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ ایک مذہبی اسپیکٹ آتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جی 10 20 بچے ہوتے ہیں ایک انسان کا، اور پھر وہ جو ہے اس کی تعلیم نہیں کر سکتا ہے، اس کا پیٹ نہیں پال سکتا ہے، تو تب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ان سے مزدوری کرتے ہیں، گھروں میں کام کرواتے ہیں، روڈوں پہ وہ پھرتے ہیں، کاغذیں جمع کر کے وہ بیچتے ہیں، اور پھر اس طرح کے بچے جا کے ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ سوسائٹی کو اور بھی خراب کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک ناسور پھر بنتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، وہ چور بن جاتے ہیں۔ وہ سسٹم پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی پھر خدا نخواستہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، پاورٹی جو ہوتی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ جو ایک پالیسی بناتی ہے، میں کہتا ہوں ایک آدمی کا اگر 10 بچے ہیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو روزگار ملنا چاہیے، اس کے بچوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ اور ایجوکیشن بھی تو ہمارے 10 حصوں میں ہے تقسیم ہے۔ میرا بچہ جو ہے بہت اوپر والے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے چھوٹا سا ٹاٹ والا اسکول بھی مہیا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ سسٹم اس ملک میں انصاف ہے؟ جب تک انصاف نہیں ہوگا، پیس آف جسٹس نہیں ہوگا، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب اب اس ملک کو ٹھیک کرنے کی، تو میں کہتا ہوں کہ کچھ عجیب سی تلخ باتیں ہوتی ہیں جب ہم کرتے ہیں۔ ایک پارلیمنٹیرین، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں، لیکن جب کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ملک جو ہے، ہم 40 سال پہلے پاکستان کو لے لیں، ایک ترقی پذیر ملک تھا، ہم آگے جانے کی کوشش کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہو یہ ملک آج ترقی پذیر کہہ سکتے ہو یا ان کو پسماندہ ملک کہہ سکتے ہو؟ ہم تو پیچھے گئے ہوئے، دہشت گردی بڑھ گئی، تخریب کاری بڑھ گئی، ہم استادوں کو مارتے ہیں، ہم انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو مارتے ہیں، ہم اس طرح خودکش کرتے ہیں کہ ہمارے وکلا برادری 60 70 لوگ ایک ہی کی جگہ ہم اس کو شہید کرتے ہیں، ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے سپاہیوں کو مارتے ہیں۔ کس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے؟ اس میں ہم چائلڈ کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ تب جب وہ ایک بات کرتے ہیں کہ پانی جب اوپر سے گندا ہو، آپ نیچے جتنے صاف کرنے کی کوشش کریں گے کبھی صاف نہیں ہوگا۔ ہم نے پانی جہاں چشمہ نکلتا ہے ادھر سے صاف کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ادھر ادارے بھی بنائیں گے، ہم ادھر سسٹم بھی بنائیں گے، ہم سب کچھ بنائیں گے، تو تب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے جس بھی فیلڈ میں ہو، چاہے آپ کا قانون ہو، چاہے آپ ایکٹ 50 ایکٹ بھی ہم نے پاس کیا۔ ہم یہاں بلوچستان اسمبلی میں ہم نے ایکٹ پاس کیا، اس ایکٹ کو کیوں روکا گیا، اس لیجسلیشن کو کیوں روکا گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ پارٹی اٹھتے ہیں کہ جی یہ تضاد ہے، یہ دین اسلام ہے بھی نہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں اس بات کو مطلب تسلیم کرتا ہوں کہ جی 18 سال سے نیچے بچوں کے لیے پھر کیا قانون ہے،
دین میں. اور ہمارے قانون میں کیا ہے؟ پاکستان کا کون سا قانون ہے؟ ابھی ہمارے ملک میں کون سا قانون چلتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سا قانون ہے؟ کہاں پہ کس کا قانون چلتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. اور انشاءاللہ آج جو میڈم بھی کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، اور میں بھی وہاں پہ اپنے وہ تجویز دوں گا کہ ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے پالیسیز بنانی ہے اور اس پالیسیز کو نیچے تک لانی ہے، ہر انسان کو نیچے تک. اور اس انسان کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. جب تک ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹمز کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ گاؤں تک ہو، چاہے وہ ایک ٹون تک ہو، چاہے وہ شہر تک ہو، اس کو ٹھیک کر کے تو انسان سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ تکلیف دے. اس کی مجبوری ہے، وہ پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو پالتے ہیں، اور اپنے ٹرائبل دشمنیوں کو پالنے کے لیے 20 بچے پیدا کرتے ہیں. ہمارے پشتون اور بلوچ سسٹم میں یہی ہے نا. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اس پہ روتا ہے جب اس کا بچہ اس کے درمیان سے جب. تو انسان تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ مجبوری کے تحت کرتے ہیں. اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو چاہیے اچھی پالیسی بنائے اور غربت اور پاپولیشن کو کنٹرول کرے اور غربت کو ختم کرنے تو سسٹم. آپ نے اس میں ایک چیز بتائی کہ اسٹیٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے. آپ نے خود بتایا کہ قانون سازی کی ہے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھو 2008 سے آنورڈ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہے. دیکھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پالیسیز بنتی ہے تو اس پالیسیز کے تحت جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تضاد آتی ہے. ہماری پالیسیز رک جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کچھ مخالفت میں ہوتے ہیں، کچھ حق میں ہوتے ہیں. دیکھو ایک پارلیمنٹ 65 کی پارلیمنٹ ہے ہمارے بلوچستان، چاہے اس میں 40 پارلیمنٹرین اکثریت ہوتی ہے، وہ ایک ایکٹ کو پاس کرتا ہے، قانون کو پاس کرتا ہے، لیکن 25 پھر بھی مخالفت میں ہوتے ہیں. اس 25 کی وجہ سے وہ امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ پڑتی ہے. ہم نے جو سسٹم بنانا ہے اس سسٹم کو ہم نے سب کے سمجھ میں لانا چاہیے کہ جی یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے بڑوں کے لیے بہتر ہوگا. تو وہ جو مخالفت ہوتی ہے وہ پھر دشمنی پہ آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو جمہوریت کو جو ہے ایک عجیب سے ایک سوچ کے تحت ان کو دشمنی میں لیتے ہیں. دیکھو ایک اکثریتی جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے ایک اس طرح سے سسٹم کو آپ ایک پالیسیز بناتے ہیں وہ زیادہ اکثریت میں آ جائے تو دوسروں کو تسلیم کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ کوئی جیتتا ہے تو میرے خلاف میرے جو سیکنڈ آتا ہے وہ پھر میرے ساتھ کیس بھی کرتے ہیں، عدالت میں بھی جاتے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے ہیں کام کرنے کے لیے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جو اکثریت سے ایک پالیسی جو اپروڈ ہو گئی تو جو مخالفت میں تھے ان کو بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تسلیم نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.